بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ درجہ ہے اول تا سوم اور میں جماعت سوم کی اردو کی معلمہ ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس کتاب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو کی درسی کتاب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سبق رفاعی ادارے کی پڑھائی، وضاحت اور مشقی سوالات۔ تو سب سے پہلے جانیں گے سبق کا تعارف۔ ایسے ادارے جو لوگوں کی مفت خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں، ایسے اداروں کو رفاعی ادارے کہتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کی اچھی بات، ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پیارے بچوں، جو انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ آج ہم اردو ادب کا موضوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق رفاعی ادارے۔ پیارے بچوں، کسی بھی عنوان کو پڑھنے سے پہلے تدریسی مقاصد سے آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ تمام بچے سبق درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی معیار کامیابی کے اہم نکات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ تمام بچے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دے سکیں۔ پیارے بچوں، میں سابقہ واقفیت کے طور پر آپ سے چند سوالات پوچھ رہی ہوں۔ آپ نے سوالوں کو بہت اچھی طرح سننا ہے اور مجھے ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ جی بچوں، سوچیں اور بتائیں۔ جی، دوسروں کی بے لوث مدد کرنے کو خدمت خلق کہا جاتا ہے، یعنی ایسی مدد، ایسی خدمت جو بغیر کسی غرض کے یا لالچ کے بغیر کی جائے، اسے خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، دوسروں کی مدد کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جی پیارے بچوں، کیا فائدے ہیں؟ جی، سوچیں اور بتائیں۔ جی، اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، شاباش۔ اور دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہوتی ہے، ویری گڈ۔ سوال نمبر 3، کیا آپ نے کبھی دوسروں کی مدد کی ہے؟ جی بچوں، سوچیں اور بتائیں۔ آپ نے کبھی دوسروں کی مدد کی ہے؟ جی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر، کسی فقیر کی مالی امداد کر کے، شاباش۔ سبق میں آنے والے نئے الفاظ: مہیا، فراہم، قرض، ادھار، انتظام، بندوبست۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق رفاعی ادارے۔ توقیر پہلی بار شہر آیا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ شام کو وہ ماموں کے ساتھ بازار گیا۔ ہر طرف بڑی بڑی دکانیں اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ایک بڑی سی عمارت دیکھ کر اس نے ماموں سے پوچھا کہ وہ سامنے کون سی عمارت ہے؟ ماموں جان: بیٹا، یہ شہر کا سب سے بڑا اسپتال ہے، یہاں بیماروں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ مفت سے مراد ہے بچوں بغیر کسی معاوضے کے۔ وہ سامنے اسپتال کے ساتھ ہی ایدی سینٹر کا دفتر ہے، وہاں غریب مریضوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کے لیے خون کی ضرورت ہو تو ایدی سینٹر والے خون مہیا یعنی فراہم کرنے کی کوشش کا مطلب ہے بچوں جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ بیماروں کو لے جانے والی گاڑی بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی مہیا کرتے ہیں۔ ایدی سینٹر ایک رفاعی ادارہ ہے، اسپتال بھی ایک رفاعی ادارہ ہے۔ توقیر: ماموں جان، یہ رفاعی ادارہ کیا ہوتا ہے؟ ماموں جان: توقیر بیٹے، ہمارا وطن یعنی ہمارا ملک ہمارا گھر ہے۔ جس طرح گھر میں ضرورت کی سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی طرح وطن میں بھی ضرورت پوری کرنے کا انتظام یعنی بندوبست ضروری ہے۔ حکومت نے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام یعنی بندوبست کر رکھا ہے۔ بہت سے ایسے ادارے کھول رکھے ہیں جو لوگوں کی مفت خدمت کرتے ہیں۔ یہ ادارے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ ایسے اداروں کو رفاعی ادارے کہتے ہیں۔ بعض نیک لوگوں نے بھی بیمار، مجبور یعنی بے کس اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت اور مدد کے لیے رفاعی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، جیسے ایدی سینٹر۔ توقیر: ایک اور عمارت دیکھتے ہوئے ماموں جان، وہ کون سی عمارت ہے؟ ماموں جان: وہ امداد باہمی کا بینک ہے۔ توقیر: ماموں جان، یہ امداد باہمی کا بینک کیا ہوتا ہے؟ امداد مدد کی جمع ہے بچوں، اور باہمی یعنی مشترکہ امداد سے چلنے والا بینک۔ ماموں جان بیٹا، یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جنہیں لوگ مل کر چلاتے ہیں۔
یہ بینک ضرورت مند لوگوں کو رقم قرض دیتے ہیں، یعنی ادھار دیتے ہیں۔ اس رقم سے لوگ اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ زرعی ترقیاتی بینک بھی کسانوں کو رقم قرض دیتے ہیں۔ توقیر: ماموں جان، کیا اور بھی ایسے ادارے ہیں جنہیں رفاہی ادارے کہا جاتا ہے؟ ماموں جان: ہاں، کیوں نہیں، ہمارے وطن میں بہت سے رفاہی ادارے ہیں۔ شہروں میں نوجوانوں نے انجمنیں بنا رکھی ہیں۔ یہ انجمنیں ضرورت کے وقت بیماروں کو دوائیں اور خون مفت یعنی بغیر کسی معاوضے کے مہیا یعنی فراہم کرتی ہیں۔ یہ انجمنیں اپنی مدد آپ کے جذبے سے چلائی جاتی ہیں۔ توقیر: ماموں جان، یہ تو بہت نیک کام ہے، کیا میں بھی ایسے کاموں میں شامل ہو سکتا ہوں؟ ماموں جان: ہاں، مگر ابھی نہیں، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو ضرور شامل ہونا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ حکومتی اسکول، کالج اور دوسرے تعلیمی ادارے بھی رفاہی ادارے ہیں۔ قومی بچت کے مراکز اور ڈاکخانے بھی بہت سی بچت کی اسکیمیں چلا رہے ہیں۔ توقیر: ماموں جان، میں اپنے جیب خرچ سے کچھ نہ کچھ بچاتا رہتا ہوں، اس طرح میرے پاس کچھ روپے جمع ہو گئے ہیں، کیا میں بھی انہیں ڈاکخانے کی بچت اسکیم میں جمع کرا سکتا ہوں؟ ماموں جان: ہاں، کیوں نہیں، بچت کرنا اچھی بات ہے۔ توقیر: ماموں جان، آج آپ نے بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں اور اچھی عمارتیں دکھائی ہیں۔ مجھے ان کا پہلے کوئی علم نہ تھا، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ گھر پہنچ گئے۔ توقیر اپنے ابو کو اپنی سیر کا حال سنانے لگا۔ تو بچوں، اب بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 کی جو ظلف دیکھیے، رفاہی ادارہ کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، ابھی آپ سبق کی بلند خوانی بھی سن چکے ہیں، آپ نے یہ پڑھا بھی ہے کہ رفاہی ادارہ کسے کہتے ہیں، یعنی دوسروں کی مدد کرنے والے اداروں کو رفاہی ادارہ کہتے ہیں۔ جز بے امداد باہمی کا بینک کیا کام کرتا ہے؟ کیا کام کرتا ہے بچوں؟ مل کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، شاباش۔ جز جیم بیماروں کا مفت علاج کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے بچوں؟ آپ نے سوچنا ہے اور مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح جز دال کو بھی پڑھتے ہیں، ہم کس طریقے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی پیارے بچوں، آپ جس طریقے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں آپ نے سوچنا ہے اور مجھے ان کے جوابات لکھ کر دینے ہیں۔ سوال نمبر 2، چند رفاہی اداروں کے نام لکھیے۔ بے زرعی ترقیاتی بینک کیا کام کرتا ہے؟ جز جیم قومی بچت کے مراکز کیا کام کرتے ہیں؟ بچوں، آپ نے ان سوالوں کو بھی پڑھنا ہے اور ان کے جوابات مجھے لکھ کر یعنی تحریر کر کے دینے ہیں۔ سوال نمبر 5، جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیے۔ پیارے بچوں، ایک چیز کو واحد کہا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہا جاتا ہے۔ مراکز، اس کی واحد کیا ہوگی؟ مرکز۔ اسی طرح آپ نے باقی الفاظ کو بھی پڑھنا ہے اور جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھ کر دینی ہے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ہسپتال میں بیماروں کا کیا کیا جاتا ہے بچوں؟ مفت علاج کیا جاتا ہے۔ آپ نے اسی طرح جز بے تا ہے تک پڑھنی ہے اور ان کی خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل اداروں کو ان کے کام سے ملائیے۔ ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ہسپتال بیمار لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہسپتال میں بچوں بیمار لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح کالم الف کو پڑھنا ہے اور کالم بے سے اس کو ملا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 8، دی گئی عبارت میں اسم ضمیر پر دائرہ لگائیے۔ تو بچوں، علی کیا ہے؟ اسم۔ جہاں پر علی کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے وہاں پر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ اب میں آپ کو گھر کے کام کے طور پر کچھ الفاظ دے رہی ہوں، آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مراکز، مفت، انتظام، بچت، مہیا۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔